آج کا پروگرام اس میں 2 ایشوز ڈسکس ہوں گے. پہلا ایشو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا. ساتھ انہوں نے کہا جی یہ جو تحریک ہے 5 اگست کو پیک پہ جانی چاہیے, اور ساتھ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ جو لوگ پارٹی کے اندر اس تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتے وہ فارغ ہیں پارٹی سے, وہ چلے جائیں ورنہ میں باہر آ کے ان کو نکال دوں گا. تو کون لوگ ہیں جو وزن نہیں اٹھا پا رہے پارٹی کے بیانیے کا, یہ ایک سوال ہے. آج کے شو میں اس کو ڈسکس بھی کیا جائے گا. اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کی طرف سے یا عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے پاکستان میں آ کے اس تحریک کو لیڈ کریں گے, اور اگر بہنیں گرفتار ہو گئیں تو ان کے بچے جو ہیں وہ تحریک چلائیں گے. یہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو, یہ ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک اعلامیہ, ایک اعلان, ایک حکم جاری ہوا ہے, اور اس حکم کے مطابق الیکشن کمیشن کا جو اعلامیہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, اور 10 دن دیے گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن تمام پارٹیز کی بات سن کے پھر مخصوص سیٹوں کا فیصلہ کرے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اسے کالعدم قرار دے دیا پشاور ہائی کورٹ نے, یا اس میں سے کچھ نئی چیزیں نکلیں گی, یہ بھی آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سینیٹر ڈاکٹر زرکا صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سینیٹر شہادت آوان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. میڈم یہ فرمائیے گا یہ تحریک کیوں نہیں چل پا رہی پارٹی کی طرف سے, اور ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب فرسٹریٹ ہو گئے, انہوں نے کہا جی سب کو نکال دوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چودھری صاحب. دیکھیے جی, تحریک تو چلتی ہے, لوگ چلاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نکلتے بھی ہیں, لیکن کچھ اس وقت جب آپ لوگوں کو دیکھیں نا, بہت سے لوگ تو جیلوں میں ہیں, جو اوریجنل لیڈرشپ تھی وہ تو سب جیلوں میں, اور جو جن لوگوں کو اب رکھا اس میں سے بہت سے ہمارے پرانے لوگ بھی ہیں. تو معاملات کافی مشکل ہیں, لوگوں کے اوپر ہر قسم کا دباؤ ہے. اتنی بڑی پارٹی ہے, ساری کی ساری پار ہے. ہم تو نکلنے کو تیار ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہم اڈیالہ جیل جا کے ہر ہفتے دھرنا دیں گے, ہر ہفتے جانے کو تیار ہیں. ہماری گور خان صاحب کو بتائیں نا جی, ہم جانا چاہ رہے ہیں, چلیں لیڈ کریں. بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ہم تو چھوٹے چھوٹے ورکر ہیں پارٹی کے, ہماری ایکسیس نہیں ہے. اگر وہ ہماری بات سن لیں, ہمیں ٹائم دے دیں, تو ہم تو ان کو جب میں اڈیالہ جیل پچھلے سال اگست ستمبر میں میری آخری ملاقات ہوئی تھی, تو تب ہم نے تو گوہر صاحب کو یہ کہا تھا, تو اس کے بعد میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. اور لیکن آئی تھنک دیکھیے اب تو عہدے داروں کو چھوڑ کے عام عوام, آپ دیکھیں نا کے پی میں لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں, اور پنجاب میں بھی. لیکن پنجاب میں یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کافی مشکلات. میں لاہور سے ہوں, لاہور میں ابھی بھی ہمارے اتنے لوگ ہیں جو ہفتے میں 3 دفعہ کوٹ لکھپت جاتے ہیں. غریب لوگ دیکھیں جی, جو نامی گرامی لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ان کی شناسائی ہو جاتی ہے, لیکن جو عام غریب بچہ ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی. 2 سال سے وہ کورٹ کچہری کے چکر لگا رہے ہیں. پارٹی کو چاہیے نا ان کا کیس لڑے, اتنے زیادہ بڑے بڑے وکیل ہیں, وہ لاہور جاتے ہی نہیں, وہ شاہ محمود کوئی صاحب سے نہیں ملتے جی. تو باقی عام ورکر کی باری کب آئے گی؟ میرا خیال ہے جانا چاہتے ہیں, مسائل بہت سے ہیں, ہر آدمی کے اوپر 40 کیس ہیں. آپ مجھے بتائیں, وہ کبھی سرگودا جا رہے ہوتے ہیں, کبھی خوشاب جا رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کی تو پیشیاں ہی پوری نہیں ہوتی. ایک آدمی کے اوپر آپ کو پتہ ہے 40-50 جو بڑے عہدے دار ہیں ان کے اوپر 40 سے اوپر ہی کیس ہیں. تو وہ اپنے آپ کو کہاں سے نکالیں, کہاں سے اپنے مسائل کم کریں. تو مشکلات تو اچھی طرح سے جکڑا ہوا ہے. گورنمنٹ کی یہ والی اسٹریٹجی چل رہی ہے, لیکن کامیاب ہو رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے سیکھا ہے. ویسے آپ کے دور میں جو آپ نے 400 کیس بنائے تھے ہر ایک پرسنالٹی پہ, اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ادھر جانا ہے, میں نے ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے. ایون رانا ثناء اللہ صاحب پہ 16 کلو ہیروئن تک ڈال دی گئی تھی. تو وہ میرا خیال ہے وہی ٹیکنیک اب یہ استعمال کریں. یہ دیکھیے جی, کسی کو تو بہتری کی طرف جانا چاہیے نا. تو چلیں, ہم بہت برے تھے, تو یہ تو ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے, 3.5 سال کا ہم نے گناہ کیا. لیکن جو 40 سال سے ہیں اور جن کو اتنا, آپ دیکھیں نا, شہادت عوان صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی بڑی ایکسپیرینسڈ پارٹی ہے, نون لیگ بھی بہت ایکسپیرینسڈ پارٹی ہے. کبھی تو کوئی بہتر سٹیپ کسی کو لینا چاہیے, کیونکہ جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا دونوں پارٹیوں نے, تب بھی پی ٹی آئی بنی تھی.
لیکن سر یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. میں کہنا چاہوں گا سر کہ 2008 سے 2013 میں اگر ایک کیس بھی کوئی بھی پولیٹیکل آدمی بتا دے, کسی پارٹی کا بھی بتا دو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب اقتدار میں تھی تو کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہو, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی آدمی پر کوئی کسی قسم کا ناجائز کیس نہیں بنا. جہاں تک اب جو ہے میری بہن جو بات کر رہی ہیں, تو یہ بات تو ہے کہ لوگوں کے اوپر اس قسم کے کیسز بنے, لوگوں کا سیکھا ہوا آج دہرایا جا رہا ہے. بلکہ اس وقت تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جیل کے اندر بالکل بجلی کے پنکھے بھی اتار دیں اور ساری سہولتیں جو ہیں وہ بھی ختم کر دی جائیں. لیکن جن ورکرز نے جو کہ توڑ پھوڑ کی, شہیدوں کی یادگاریں جنہوں نے مسمار کی, جنہوں نے جہازوں کی, جنہوں نے آگیں لگائیں, جنہوں نے پبلک پراپرٹیز ختم کی, ایون کہ اسلام آباد جو ہے ریڈ زون کے اندر آپ دیکھیں کہ گھاس تک درختوں کا ان کا کیا قصور تھا, CDA کے جو چیزیں تھیں ان کو جو ہے جلاؤ گھراؤ ان کا کہا دیا گیا, ان کی توڑ پھوڑ ہوئی, تو ڈیفینیٹلی قانون تو اپنی ایکشن میں آئے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد یہ جب سے قانون ایکشن میں آیا, موشن میں آیا, تو اس کے بعد جو ہے PTI نے جب بھی کوئی کال دی ہے اپنے احتجاج کی تو اس کو کسی نہ کسی وجہ سے اس کو واپس لے لیا گیا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے 5 اگست کس نے دیکھا, خدا خیر کرے, بہت دلی دور کی بات ہے. تو میرا کہنا یہ ہے خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تحریک سٹارٹ کر دی ہے, اب باہر ورکرز کو بھی کرنی چاہیے. سر ہماری گزارش یہ ہے کہ بالکل دیکھیں, میں بطور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ اس کو آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے, اس کا ڈیموکریٹک حق ہے کہ وہ گورنمنٹ کے حق میں یا گورنمنٹ کے سامنے بولے. لیکن یہ پارٹی تو ایوان کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے, جہاں بولنے کی جگہ ہے وہاں پہ تو یہ شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں, وہاں پہ تو یہ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں, اور باہر کہتے ہیں جی کہ باہر ہم اپنا احتجاج شروع کریں گے. تو میرا کہنا یہ ہے, بالکل میری بہن صحیح کہہ رہی ہیں کہ کسی کو تو جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ ہماری خطے کی جو صورتحال ہے, جو ہمارے بارڈر کی پوزیشن ہے, ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے چھوٹے اپنے ذاتی مفادات کے لیے لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. اور ہم میں سمجھتا ہوں امتحان کی گھڑی ہے پاکستان کے اوپر سراؤنڈنگ میں. آپ ایران کی صورتحال دیکھ لیں, افغانستان کی پوزیشن دیکھ لیں, انڈیا جو ہے اس کو جس طریقے سے ہم نے کوٹ لگائی ہے, مار دی ہے, تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی اگر وہ پلاننگ بھی کر رہا ہے تو پلاننگ ہی کرتا رہ گیا, اسے ہماری پلاننگ کا بھی پتہ ہے. اگلے دن ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب نے NDU کے اندر جو جواب دیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سے تگڑا آپ کو سخت جواب دیا جائے گا کہ آپ دوبارہ کبھی کو سوچ بھی نہیں پائیں گے اور زبردست نقصان اٹھانا پڑا. اس میں بہت بڑا انہوں نے اشارہ دے دیا. اور میں یہ کہتا ہوں اس کا کریڈٹ جو ہے میری پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے جو اٹامک کی بنیاد رکھی, اس ملک کو اٹامک جو ہے بم بنایا اور وہ کیا, اس کی وجہ ہی سے آج جو ہماری سروائیول ہے, اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنی بل میں گھسے ہوئی ہمارے مخالف. دانیال صاحب, دانیال سے یہ فرمائیے سر, یہ آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں, کہ یہ کیسا والد ہے, خود جیل میں ہیں, بچے UK کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب بچوں نے اپنے والد کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا, اب وہ پہلے امریکہ جائیں گے اور وہاں جا کے عمران خان صاحب کی بات کریں گے اور اس کے بعد پاکستان آ کے لیڈ کریں گے. تو مجھے لگتا ہے یہ محاذ بڑا گرم ہونے والا ہے, جس میں عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے بھی پاکستان میں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. چودھری صاحب, پہلے آئی وانٹ ٹو کلیئرفائی اے فیو تھنگس. پہلے جس بوجھ کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے, ان کی جماعت کے میجورٹی لوگ عمران خان کا بیانیہ جو جلاؤ گھراؤ کا ہے, جو اپنی افواج کے خلاف ہے, جو پاکستان کو کمزور کرنے کے خلاف ہے, جو شہداؤں کے مجسمے جلانے کا بیانیہ ہے, اس کو اپنے بوجھ پہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بار بار ہر دفعہ ایک نئی ڈیڈ لائن, ایک نیا ہدف اس لیے دیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا جب IMF پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا تھا تو انہوں نے امریکہ میں کھڑے ہو کے اپنے افواج کے, اپنے آرمی چیف کے خلاف پروسیشنز کیے, اور انہوں نے کہا کہ IMF اگر پاکستان کے ساتھ بارگین کرے گا تو ہم IMF کی پاکستان کو بند کر دیں گے, غریب بے روزگار کے ساتھ جو معاہدہ کر اس کو چلنے نہیں دیں گے. اسی طرح جب ہم یہاں بات کرتے ہیں تو جب انڈیا نے حملہ کیا تو عمران خان کی جماعت کے عمر ایوب صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں, ان کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں. ان کی صفوں سے ہر وقت اس طرح کی آوازیں آتی ہیں اور وہ آتی رہی.
لیکن پاکستانی عوام جو ہے وہ اس چیز سے تنگ آ گئی ہے کہ میں نہ مانوں کہ جو رٹ ہے ان کی اور اپنی ذات جو ہے ملک سے آگے بلاتر ہو کر جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے, پیپل ہیو گیون اپ آن اٹ, اور اسی لیے لوگ یہ بیانیہ اٹھا کر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو ان کا بیانیہ تھا, جب انہوں نے کہا 7 نافرمانی کی کال کریں گے, پاکستان سے فوراً لوگ اپنی ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے, تو ریمیٹنس ڈبل ہو گئی. جب انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ لے کر آج پہنچیں گے, تو لوگوں نے نکلنے سے انکار کر دیا, کیونکہ پیپل آر ناٹ ریڈی فار اٹ اینی مور. اور پاکستان جو ہے اس مشکل ٹائم پہ, جب ارد گرد کے صورتحال آپ سے بہتر کون جانتا ہے یا پڑھتا ہے ان چیزوں کو, کہ جو آج ورلڈ آرڈر ہے وہ ہے ہی کیا, کہ مائٹ از رائٹ, اور مائٹ از رائٹ کے بعد یہ جو غزہ ہے, یہ ان ملکوں کے بعد ہماری باری آنی تھی. لیکن ہماری افواج نے جس دلیری کے ساتھ انڈیا کو رسپونڈ کیا, ہماری افواج نے جس دلیری کے ساتھ ایران میں انفلٹریٹ کر کے اس کو سیز فائر میں ہیلپ کیا, ہماری افواج نے اس ریجن میں ایک سٹیٹسمن ہونے کا, ایک رسپانسبل نیشن ہونے کا جو ثبوت دیا, وہ اس چیز کو شو کرتی ہے کہ ہماری ایک افواج جو ہے وہ بہترین افواج ہے. اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ سٹرینتھن ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ جتنی مرضی کالز دے دیں, بچے ان کے امریکہ سے, نیو یارک سے, بھاما سے, میکسیکو سے, کوئی نیو جرسی سے گھوم پھر کے بے شک آ جائیں اور جہاں مرضی آئیں, یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ اپنے شہداؤں کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے شہداؤں کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس ملک کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے. جی ٹھیک ہے, میں نے بریک لینی ہے. میڈم آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کا نیریٹو ہے عمران خان صاحب کا اور پارٹی کے کچھ لوگوں کا, وہ ایسا لگتا ہے کہ میکسیمم جو آپ کے لیڈرز ہیں اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس لیے عمران خان صاحب کی ٹویٹس آ جاتی ہیں لیکن پارٹی کی طرف سے اس کی خاص کو حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب تھک گئے, انہوں نے کہا جی یہ جو لوگ میرا بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ اپنے آپ کو فارغ ہی سمجھیں. تو پارٹی کیوں نہیں بوجھ اٹھا رہی؟ چھوٹی سی بریک دوبارہ حضرت.